ہم انٹرویو سے پہلے تیاری کے حوالے سے 2 اپروچز دیکھتے ہیں جرنلی. پہلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو انٹرویو کو بالکل ہی کیجول لے رہا ہے. وہ کیجول اپروچ کیا ہے کہ نہ اس نے اپنی شیپ بنانی ہے، نہ اس نے پراپر ڈریس پہننا ہے. ہم نے ایسے بھی انٹرویو میں کینڈیڈیٹس کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اوپن ٹو شوز پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی پراپر گرومنگ نہیں کی، اور اگر آپ ان نوجوانوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ہم میں بہت کانفیڈنس ہے. تو پھر ایسا کینڈیڈیٹ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو گریٹنگس کے بعد اس کو تھینک یو بولا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ خود کو عزت نہیں دے رہے، آپ اچھا لباس پہن کے اپنی پرسنل گرومنگ کر کے خود کو عزت نہیں دے رہے، آپ ایک CEO کے سامنے پیش ہو رہے ہیں انٹرویو کے لیے، آپ اس کو عزت نہیں دے رہے تو کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا، کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا اگر آپ خود سیریس نہیں ہیں، رائٹ. تو ایک اپروچ تو یہ ہے کہ بالکل کیجول، کوئی تیاری نہیں ہے، اور پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی اللہ مالک. مطلب پاکستانیوں کی نا ایک بڑی یہ کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ مالک، اگر یہ چیز میری تقدیر میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، اور کوئی CFO کوئی CEO یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں بھائی اللہ نے ڈیسائیڈ ہی کرنا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی طاقت میں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو فہم بھی دیا ہے نا کہ آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے. کیا ایک وہ کہتے ہیں کہ خداوند اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے نہ ہو خود اپنی حالت کا. یس، تو اگر کسی نوجوان کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہیں ہے تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ بھئی ایک تو یہ بڑی کیجول اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہوتی ہے اوور سینسٹائز. مطلب اتنا لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے یہ جاب نہ ملی تو میں تو بالکل زندگی تو میرے لیے ختم ہو جائے گی، میں بند گلی میں چلا گیا ہوں، اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لوگ تسبیحاں پکڑ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں. اور اسپیشلی ہم نے یہ CSS کا انٹرویوز میں دیکھا ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامس ہیں یا کسی بڑی پوزیشن کے لیے ہم نے دیکھا ہے. یہاں چونکہ ملک میں بے روزگاری بہت ہے، پہلے تو آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آتی، اور اگر آپ کو کال آ جائے تو پھر آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھے یہ جاب نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ رازق جو ہے وہ رب کی ذات ہے. اور وہ ایک شعر ہے نا کہ رزق تقدیر کا خود اڑ کے چلا آتا ہے، پر دیے ہیں میرے رازق نے ہر دانے کو، کہ جو بھی رزق آپ کے تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اور یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ مطلب کسی CEO نے یا کسی CFO نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے. لیکن ڈیسائیڈ اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ نے اس کے کچھ پری ریکوزٹس رکھے ہوئے ہیں. تو پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ آپ تیاری کر لیں. پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ تیاری کے بعد آپ اللہ پہ جو ہے نا وہ امید رکھیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ اے باری تعالیٰ کہ یہ میں نے تیاری کی ہے اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائیں اور میرے لیے وہ کریں جو بہترین ہے. چونکہ کئی دفعہ ہم کسی چیز کے بارے میں ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر یہ چیز مجھے نہ ملی تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز وہ ہے جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیا پتہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو. اور ایک چیز وہ ہے جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور تم سوچتے ہو کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو کئی دفعہ ہم کسی چھوٹی پوزیشن کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم کسی بڑی پوزیشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ڈیلیور کریں گے، لیکن ہمارے پاس وہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی. اور ہم جب کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن پر چلے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 مہینے کے بعد وہاں سے ٹرمینیٹ کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ ہم کسی سفارش سے، کسی ریفرنس سے وہاں پہ چلے تو گئے، لیکن ہم اس جاب کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکے. تو اللہ کے سسٹم میں یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اپنی تیاری پہ یقین رکھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ ہو گیا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب اٹس این ایکسپیرینس، یو لرن کہ بھائی آپ نے کیا مسٹیکس کی ہیں اور یو گاٹ اے نیو ایکسپوئر، رائٹ. تو یہ 2 اپروچز ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو دوسری اپروچ ہے نا اس میں ہمیں اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے انٹرویو کے لیے جانا چاہیے، اور پھر اللہ